الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جو بیان تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو ان کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا بھی اللہ کا نبی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد بھی اللہ کے نبی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے بہت سادگی سے زندگی گزاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جس طرح انہوں نے یہ تھوڑا سا ان کی زندگی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کریں گے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ انہوں نے بہت سادگی سے زندگی گزاری۔ اللہ پاک نے ان کو 55 میں ہی پڑھنے کا ایسا شوق عطا فرمایا کہ ان کو 55 میں ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے پڑھا اور اللہ پاک نے ان کو اپنا نبی چنا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل انسان تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کسی جانور کو بھوکا دیکھتے تو ان کو اپنا کھانا پیش کر دیتے اور اپنا کھانا کھلا دیتے، یہاں تک کہ خود ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا اور بھوک سے رہ کر وہ اپنی زندگی اور جو کچھ ٹائم تھا وہ انہوں نے بسر کیا۔ جانوروں کو بھی آپ نے بھوکا نہیں رہنے دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں اتنی ذہانت اللہ پاک نے ان کو عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملتا آپ وہ کھا لیتے۔ آپ نے کئی بار جنگلی پتے اور جنگلی جانور کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن اللہ پاک سے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ پاک مجھے وہ عطا فرما، مجھے یہ عطا فرما، گلہ نہیں کیا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا نبی چنا تو وہ عام لوگوں کو اللہ کا احکام سمجھانے لگے، اور وہ سمجھاتے کہ اے لوگوں اللہ کا حکم مانو اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرو، ہمیشہ سچ بولو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کو کہو۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بہت دور دور جا کر اللہ پاک کا حکم لوگوں کو سنایا کہ اے لوگوں یہ اللہ پاک کا حکم ہے، تم اس طرف آ جاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرتے۔ اس زمانے میں دمشق میں ایک بادشاہ ظالم خبیث رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو جو اللہ پاک نے جن کاموں سے منع فرمایا تھا، جن کاموں سے اللہ پاک نے حرام فرمایا تھا، وہ بادشاہ ان لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ کام کرو، لیکن جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور اس بادشاہ کو نیکی کی دعوت دی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس بادشاہ کو دعوت دی کہ یہ لوگوں کو حکم دو کہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس خبیث بادشاہ کو نیکی کی دعوت دی تو اس کو بہت برا لگا۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلوا کر اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروا دیا۔ اور جب اس خبیث بادشاہ ظالم بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا تو اللہ پاک نے ان پر ایسا عذاب اتارا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے۔
اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ اے لوگوں جو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اب ہمیں ان سے سبق کیا ملتا ہے؟ جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا تھا کہ انہوں نے کیسے اللہ پاک کا حکم مانا، اور پھر جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت سے کچھ کھانا نہیں ہے، تو جب انہوں نے شیطان کا حکم، شیطان کی بات مان کر اس درخت کا پھل کھایا تو اللہ پاک نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. اب ان کو جنت میں رہنے نہیں دیا، ان کو زمین پر بھیج دیا. کیا انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ، لیکن انہوں نے شیطان کا جو شیطان نے ان کو بہکاوے میں بہکا کر ان کو اس درخت پھل کھلایا تھا اس درخت کا، تو اللہ پاک نے ان کو اس درخت کے پھل کھانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ پاک کو جو حکم اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو انہوں نے شیطان کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا، تو اللہ پاک نے ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. تو میرے پیارے اور میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں کتنے قرآن پاک میں حکم دیے کہ آپ مسلمانوں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، نماز پڑھو، اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرو. جس طرح ہمارا سب سے پہلے جو ٹاپک تھا وہ والدین کا تھا، تو ہمیں والدین کی بھی قدر کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جن سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں ان سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جاتا ہے. ہم نے کئی واقعات سنے کہ ایک دفعہ ایک والدہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، تو جب بیٹے کا آخری وقت آیا تو اس بیٹے کی روح نہیں نکل رہی. تو جب پیارے آقا علیہ السلام کو علم ہوا، لوگوں نے بتایا، تو پیارے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس تشریف لے کر آئے. فرمایا کہ اے عورت اپنے بیٹے سے راضی ہو جا، کیونکہ جب تک تو اپنے بیٹے سے ناراض رہے گی تو تیرے بیٹے کی روح قبض نہیں ہوگی، تیرا بیٹا ایسی تکلیف میں مبتلا رہے گا. لیکن اس ماں نے کہا کہ میں اس بیٹے سے راضی نہیں ہوں گی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عرض کی کہ یا اے صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرو. جب لکڑیاں کٹھیاں کی تو پھر اس عورت نے پوچھا یہ لکڑیاں کس لیے کٹھیاں کی ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آگ لگا کے تیرے بیٹے کو ان لکڑیوں میں جلایا جائے گا. تو وہ ممتا تھی، وہ ماں تھی، اس ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو اس آگ میں جلایا جائے گا، تو اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. تو اس نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اور اپنے بیٹے کو جیسے ہی معاف کیا تو اس کی روح قبض ہو گئی. اور دیکھیں نا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا سخت عذاب ہے، کہ اس بچے کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی جس بچے سے اس بچے کی والدہ ناراض تھی. تو ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرنا چاہیے، اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے. جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ انہوں نے اللہ کا ایک حکم نہ مانا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. تو ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ پاک کی. مسجد میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں بلاتا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم ادھر نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے. تو جب ہم نماز کی طرف نہیں آتے تو آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس تباہی کی طرف جا چکا ہے، کہ ہر بندہ پریشانی کی عالم ہے کہ میں پریشان ہوں. ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پاک کا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے. اب ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سنا، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری کہ آپ خود بھوکا رہ کر آپ نے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ آپ جب دیکھتے کہ کوئی جانور بھوکا ہے تو اس کو اپنا کھانا کھلا دیتے، جانور کا پیٹ بھر دیتے، آپ بھوکا رہ لیتے. اور آپ نے کیسے دور دور جا کر اللہ کا حکم سنایا کہ اے لوگوں یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس طرف آ جاؤ. تو ہمیں بھی اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے، جس طرح کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا. قرآن پاک میں کتنی دفعہ نماز کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرنے کا حکم دیا، پھر یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا. پھر غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کا ہمیں جو سبق ملتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے کس طرح غریبوں کی مدد کی، کہ انہوں نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں مسکینوں کو کھلایا. ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنا کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. جو ہمارے ہمسائے ہیں، غریب ہمسائے ہیں، ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے.
اور جو ہمارے علاقے میں کوئی غریب غربا لوگ ہیں ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، کوئی یتیم ہے کوئی غریب ہے، ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ پاک پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں مارتا۔ جب ہم غریبوں کو رزق دیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اور رزق دے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بھی زیادہ رزق دے گا۔ جب ہم اپنے رشتہ داروں، جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، ہمارے ہمسائے غریب ہیں، تو ہمیں ان کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جس طرح ہمارے انبیاء نے نیکی کی دعوت دی، لوگوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، جس طرح ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جس طرح انہوں نے غریبوں کی مدد کی، دور دور جو انہوں نے بھی دین کی دعوت دی، اللہ کو حکم سنایا، پھر ہمارے صحابہ نے بھی یہی کام کیا، ہمارے اولیاء نے بھی یہی کام کیا، تو ہمیں بھی یہی کام کرنے چاہیے، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان والوں کام کرنے چاہیے، ہمیں جس پیارے آقا علیہ السلام سے رک جانا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قبر میں حساب کتاب دینا ہے، ہم نے میدان محشر میں جو ہم نے سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام زندگی گزاری، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر چل کر، ان کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔